رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ البشر۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ جو والذین جاہدوا فینا، یہاں تلاش کی نسبت اپنی ذات کی طرف فرمائی ہے اللہ کریم نے کہ جو مجھے پانے کے لیے، میرے جمال کو پانے کے لیے، میرے قرب کے حصول کے لیے محنت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، ان کی محنت، ان کی طلب ضائع نہیں جاتی۔ ایک نہیں، ہم ان کے لیے کئی راستے کھول دیتے ہیں۔ لنہدینہم سبلنا، کتنے ہی راستے جو میری بارگاہ کی طرف آتے ہیں، جو میرے حضور پہنچتے ہیں۔ متعدد راستوں سے مراد متعدد مذاہب نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ کے وہ بندے جو زمین پر کسی جگہ، کہیں، کسی ملک، کسی قوم، کسی خطے میں ہیں، لیکن رہنمائی اللہ ہی کی طرف کرتے ہیں۔ جیسے ارشاد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام ہے کہ الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ فبأیہم مقتدیتم اہتدیتم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے جس کا دامن تھام لوگے ہدایت پا جاؤ گے۔ اس کا مطلب ہے جتنے صحابہ کبار تھے اتنے راستے بن گئے، اگرچہ وہ پہنچتے ایک ہی مرکز پر ہیں اور وہ ہے وصال الہی۔ طریقہ سب کا ایک ہے اور وہ ہے اتباع سنت۔ زندگی سب کی ایک ہے اور وہ ہے اتباع شریعت۔ اختلاف کیا ہے؟ کہیں طریقے ذکر مختلف ہوگا، کہیں اوراد و اضاف مختلف ہوں گے، لیکن منزل سب کی ایک ہے۔ اور یہی حال سلاسل تصوف کا ہے کہ منزل سب کی ایک ہے، انداز اپنا اپنا ہے، راستہ اپنا ہے، طریقے سفر اپنا ہے۔ کوئی پیدل چلتا ہے، کوئی سائیکل پہ، کوئی گھوڑے پہ، کوئی کار پہ، کوئی اونٹ پہ، کوئی جہاز پہ، جو وسائل کسی کے پاس ہیں، لیکن تمام سلاسل کی منزل وصول اللہ ہے اور طریقہ اتباع شریعت اور اتباع سنت ہے۔ اور یہ طریقہ کار بعثت عالی سے لے کر تاب امروز قائم ہے، اور تاب قیام قیامت، جب تک سورج طلوع و غروب ہو رہا ہے، جب تک زمین و آسمان قائم ہیں، جب تک بنی آدم اس زمین پہ بستے ہیں، یہ قائم رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس میں کوئی نئی نبوت نہیں آئے گی، کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی۔ یہی اتباع سنت اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی وصول حق کی دلیل ہوگی۔
لیکن غور طلب امر یہ ہے والذین جاہدوا فینا، یہ دو باتیں بڑی غور طلب ہیں، جاہدوا اور فینا۔ جو محنت شاقہ کو کہتے ہیں، جہاد بھی اسی سے نکلا ہے کہ وہ سخت محنت ہے، زخم کھانے پڑتے ہیں، جان گنوانی پڑتی ہے، جگر چھلنی کرانا پڑتا ہے۔ یعنی جو میرے لیے فینا، مجھ میں، میری ذات میں، میرے وصال کی خاطر، میرے قرب کی خاطر، عام فہم زبان میں میری رضا کی خاطر محنت شاقہ برداشت کرتے ہیں۔ اس محنت کے بھی دو مراحل ہیں۔ پہلی بات طلب ہوتی ہے، تلاش ہوتی ہے کہ کہیں کوئی اللہ کا بندہ ایسا مل جائے جو مجھے اس راہ پہ لے جا سکے۔ اس کے لیے بھی فرمایا کہ جب یہ طلب پیدا ہوتی ہے، یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے، تو فرمایا یہدی الیہ من ینیب، جب انابت دل میں پیدا ہوتی ہے اور یہ طلب پیدا ہوتی ہے خلوص کے ساتھ، صدق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ کہ مجھے کوئی اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دے، اللہ فرماتے ہیں میں اسے راستہ دکھا دیتا ہوں۔ اس آیہ کریمہ کے تحت مفسرین کرام تفسیر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ راستہ دکھانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ اسے کسی ایسے بندے کے پاس یا ایسے لوگوں کی محفل میں پہنچا دیتا ہے جو اسے وصول حق کے راستے پہ چلنے کا انداز بتا دے، جو اس کے لیے سبب بن جاتے ہیں قرب الہی کے حصول کا۔ لیکن یہ یاد رہے، یہ بڑی کڑی شرط ہے کہ جاہدوا فینا، مجاہدہ، محنت، مشقت میری ذات کی تلاش میں کرتے ہیں۔ اس میں بڑی نزاکت ہے کہ جب تک مجاہدے میں فی نہ رہے گا تب تک بات بنی رہے گی، لیکن جب یہ فی اللہ کی طرف سے ہٹ کر کسی اور سمت ہو گئی، مثلا بندے کو یہ خیال ہوگا کہ میں نے بڑی محنت کی، اب میں بڑا بزرگ ہوں، تو فی نہ تو نہ رہی۔ کسی کو یہ خیال پیدا ہو گیا کہ میرے گرد اتنے بندے جمع ہو گئے ہیں، میں اب ان سے کوئی مالی فائدہ اٹھا لوں، میں ان سے کوئی سیاسی فائدہ حاصل کر لوں، تو فی نہ تو نہ رہی۔ یعنی جب بھی دل سے خلوص اللہ جو ہے اس میں فرق آئے گا تو جاہدوا فینا ختم ہو جائے گی، اور جب فینا نہ رہے گی تو ہدایت جو تھی وہ بھی مشکوک ہو جائے گی، چونکہ وہ تو نتیجہ تھی، جزا تھی، شرط یہ تھی، وہ اس کی جزا تھی۔ شرط تھی کہ وہ لوگ جو میری طلب میں مجاہدہ کرتے ہیں اس کی جزا یہ تھی کہ ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں۔ اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط معدوم ہو جائے گی تو مشروط از خود معدوم ہو جائے گا، جب فینا نہیں رہے گی تو ہدایت مشکوک ہو جائے گی، اور اس میں چھوٹی چھوٹی باتیں آ جاتی ہیں۔ بارگاہ الوہیت بال برابر گستاخی وہاں گوارا نہیں ہوتی، اور بارگاہ نبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں غیر شعوری طور پر گستاخی ہو جائے تو وہ بھی ناقابل برداشت ہوتی، کوئی جان بوجھ کر نہ کرے، نادانستہ کرے تو بھی فرمایا ان طابت اعمالکم وانتم لا تشعرون، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی،
ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ لا تشعرون کا عطف اگر اسواتکم پر آئے کہ اپنی آوازیں بلند نہ کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، ورنہ تمہارے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے، تو پھر تو عمدن اگر وہ گستاخی ہو گئی اور جان بوجھ کر آواز بلند کی تو عمل ضائع ہوں گے۔ لیکن اگر ان تحبط اعمالکم پر آئے اس کا تشعرون کا عطف، تو پھر یہ ہوگا کہ غیر شعوری طور پر بھی اگر تم نے گستاخی کی، ارادہ نہیں گستاخی کرنے کا لیکن کام ایسا کیا جو بارگاہ نبوت میں گستاخی ہے، تو اعمال سارے ضائع ہو جائیں گے۔ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آئن جنید و با یزید انجا۔ یہ زیر آسمان یہ ادب گاہ جو ہے بارگاہ اقدس، یہ اتنی نازک ہے کہ جنید و با یزید جب یہاں آتے ہیں تو اونچی سانس نہیں لیتے۔ شاعر نے یہ کہا تھا اور میں اس میں تبدیلی کیا کرتا ہوں کہ نفس گم کردمی آئند ابو بکر و عمر ہی جا۔ حضرت جنید، حضرت با یزید رحمہم اللہ بہت بڑی ہستیاں ہیں، ہم ان کے جوتوں کی خاک بھی نہیں ہیں، لیکن کہاں وہ، کہاں ابو بکر صدیق، کہاں فاروق اعظم، جب وہ دم ساد کے آتے تھے تو با یزید کیا کریں گے اور حضرت جنید کیا کریں گے۔ خلافت فاروقی میں کوئی صحرائی بدوی چرواہا مسجد نبوی میں داخل ہوا اور وہ اونچی آواز سے بات کر رہا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جو وہاں موجود تھے اس کی آواز سنی اور ایک کنکر اٹھا کر، پہلا فرش جو مسجد نبوی میں عہد نبوی میں بنا تھا کنکریاں بچھائی گئی تھیں، آپ نے ایک کنکری اٹھا کر اسے ماری، آواز دے کر نہیں بلایا۔ جب وہ آپ کی طرف اس نے دیکھا تو آپ نے اشارہ فرمایا کہ خاموش رہو، قریب بلایا اور فرمایا تم جاہل ہو، بدوی ہو، صحرائی ہو، اور یہاں اونچا دم لینا منع ہے، ورنہ میں تمہیں کنکری مارنے کی بجائے درے مارتا، لیکن دروں کا بھی تو شور ہوگا، اس لیے اب کے تو تمہیں معاف کرتا ہوں، پھر آواز اونچی نہ آئے۔ کہ روضہ اطہر کا وہی ادب ہے جو نبی علیہ السلام جب حیات دنیا میں جلوہ افروز تھے تو جو ادب بارگاہ نبوی کا تب تھا، وہی ادب اب بھی روضہ اطہر کا ہے۔ اور وہاں قدرت کا نظام ایسا ہے جس کا چشمدید گواہ میں بھی ہوں، اللہ کے بے شمار بندے ہیں، کسی نے نوٹ نہ کیا ہو یہ الگ بات ہے کہ جب توسیع ہو رہی تھی مسجد نبوی کی اور بنیادیں بن رہی تھیں ان کی ستونوں کی، تو وہ تقریباً 70 فٹ یا اس سے بھی زیادہ زیر زمین لے گئے، اور زیر زمین لے جانے کے لیے انہوں نے بڑی بڑی مشینیں لگائی ہوئی تھیں جن میں وہ جس طرح یہ بور کرتے ہیں اس طرح کے وہ کٹر تھے، اور ان کو اوپر سے ایک بڑا 20-25-30 من کا ہتھوڑا ضرب لگاتا تھا، مشین کے ساتھ اسے اوپر کھینچتے پھر چھوڑ دیتے، وہ ڈرز سے اس کے اوپر لگتا اس طرح، اور نیچے بڑا سخت پتھر ہے اسے کاٹ رہے تھے، اور اتنا شور ہوتا تھا کہ آپ بازار سے آئیں، شہر کی طرف سے آئیں، ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک، ہوٹل میں بیٹھے ہیں تو وہ ٹھکا ٹھک۔ لیکن جیسے مسجد نبوی کے دروازے کے اندر داخل ہوں میں نے کوئی آواز نہیں سنی، بھول جاتا تھا کہ باہر مشینیں لگی، یہ بات یاد ہی نہیں رہتی تھی۔ جب آدمی روضہ اطہر تو بہت اندر ہے، آپ باب مجیدی سے یا کہیں سے بھی داخل ہوتے ہیں، دوسرے سرے سے داخل ہوتے ہیں، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ کسی آواز کو حد عبور کرنے کی اجازت اللہ نے نہیں دی، کتنا شور ہوتا رہا، لیکن دروازے سے اندر ہو جائے، اللہ گواہ ہے کہ یاد ہی نہیں رہتا تھا کہ باہر مشینیں لگی ہیں، کوئی آواز نہیں آتی۔ تو جتنا یہ مجاہدہ ہے، جتنی یہ محنت، اب اس کے مختلف شعبے ہیں، ایک شعبہ یہ ہے کہ آپ
اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کو آپ کی کوئی ادا پسند آئی ہوگی، شاید اللہ نے آپ کی انابت قبول کر لی ہوگی، اس نے آپ کو اللہ اللہ کے لیے مہلت دے دی، اللہ اللہ کی توفیق دے دی۔ اب یہ اللہ اللہ، یہ مجاہدہ جب تک اللہ کے لیے رہے گا تب تک اس کے ساتھ ہدایت اللہ کا وعدہ ہے، اور وہ رہے گی انشاءاللہ، قائم رہے گی۔ خطا ہو جانا اور بات ہے، غلطی ہو جانا اور بات ہے۔ علماء کرام نے جو اصول لکھے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ گناہ منافی ولایت نہیں ہے، ولی اللہ سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اصرار علی الذنب، اسی گناہ کو شیوا بنا لینا، یہ منافی ولایت ہے۔ یہ ولی اللہ یہ کام نہیں کر سکتا، اس سے غلطی ہو جائے اسے دکھ ہوتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، رجوع الی اللہ کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ غلطی ہوگی اور اسے زندگی بھر کا غلطی پہ غلطی کیے جائے، ایسے بندے کے پاس اللہ کی ولایت نہیں رہتی۔ گناہ میں تو چلو ایک حد تک معافی کی گنجائش ہے کہ اگر وہ اس پہ اصرار نہیں کرتا، توبہ کرتا ہے، لیکن یہ جو فینا ہے اس میں معافی کی گنجائش کوئی نہیں۔ یعنی ارادہ جب بھی بدلا، نیت جب بھی بدلی، جب بھی للہیت اور خلوص جب بھی ذرا سا اس میں خم آیا، جب بھی طلب یا محنت اللہ کے لیے نہ رہی، اس کا مقصد کچھ اور ہو گیا، اس میں پھر میں نے یہ دیکھا ہے کہ توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ توفیق توبہ سلب ہو جاتی ہے، اور ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق بھی بہت کم، بڑی کو خوش نصیب ہو جنہیں مل جائے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ عین میدان کارزار میں تھے، سیدنا فاروق اعظم نے معزولی کا حکم بھیج دیا، حالانکہ وہ جرنیل تھے اور انچارج تھے اس محاذ کو، اس فوج کو لڑانے کے سب سے اعلیٰ کمانڈر تھے۔ این جنگ ہو رہی تھی تو وہ حکم نامہ پہنچا اور دوسرا آدمی پہنچا کہ بھئی چارج مجھے دے دو، میں لڑوں گا۔ تو انہوں نے پوچھا مجھے فوج سے تو نہیں نکالا، میں بحیثیت سپاہی تو لڑ سکتا ہوں۔ ہاں فرمایا لڑ سکتا ہوں۔ کہا بس ٹھیک ہے، تم چارج لو فوج کا، میں سپاہی کی حیثیت سے لڑوں۔ جس فوج میں جس محاذ پر بحیثیت جرنیل فوج کو لڑا رہے تھے، اسی فوج میں اسی وقت ایک آن میں سپاہی بن گئے اور جہاد جاری رکھا، اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے کر رہے تھے، اپنی بڑائی کے لیے، اپنی جرنیلی کے لیے یا اپنے اس کے لیے نہیں کر رہے تھے۔ اور یہی بات ان کی معزولی میں سیدنا فاروق اعظم بتانا چاہتے تھے۔ بعد میں لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت آپ نے خالد میں کیا دیکھا، کیا خرابی دیکھی کہ معزول کر دیا؟ فرمایا خرابی خالد میں نہیں تھی، خرابی لوگوں میں پیدا ہو رہی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ فتح کا سبب خالد ہے، جہاں جاتا ہے فتح ہوتی ہے، میں نے خالد کو معزول کر دیا کہ فتح کا سبب اللہ کی نصرت ہے، خالد نہیں ہے۔ خالد نہیں ہوگا تو بھی فتح ہوگی۔ خالد کا جرم نہیں تھا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صفائی خود امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دی کہ خالد کی خطا نہیں تھی، خطا لوگوں کی تھی جنہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا تھا کہ مسلمانوں کی فتح کا سبب شاید خالد کی کمان ہے۔ میں نے کہا اسے کمان سے معزول کر کے سپاہی بنا دیتا ہوں، فتح پھر بھی ہوگی۔ فتح تو نصرت الہی سے ہو رہی ہے۔ حضرت مثنی رضی اللہ عنہ یزدگرد کے خلاف لڑتے ہوئے مدائن پہ قابض ہو گئے۔ حضرت مثنی تابعی تھے، عہد نبوی میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے، لیکن شرف ملاقات نصیب نہ ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جلوہ افروز نہیں تھے، واپس چلے گئے اور جہاد میں ساری عمر کٹ گئی۔ مشہور جرنیل تھے۔ مدائن پہ رات کو قبضہ ہوا مسلمانوں کا۔ مدائن شہر کے ساتھ دریا بہتا تھا، اور دریا کے دوسری طرف شاہی محل بھی تھا اور امراء کی رہائش گاہ بھی تھی۔ جس طرح اب ہمارے ہاں شہروں میں گلبرگ بن جاتی ہے، اسی طرح
ایرانی حکمرانوں کے بھی شہر الگ ہوتا تھا اور طبقے امراء کی رہائش الگ بناتے تھے. تو شاہی محل بھی قصر ابیض مشہور محل تھا. اور صبح کا دن جمعۃ المبارک کا دن تھا. تو انہوں نے حکم دے دیا کہ جمعے کی نماز قصر ابیض میں ہوگی. اسلامی لشکر جب دریا پر پہنچا تو بادشاہ نے پل توڑوا دیے تھے، تمام کشتیاں پانی میں بہا دی تھیں اور دریا طغیانی پر تھا اور کناروں سے باہر ہو کر بہہ رہا. انہوں نے دعا کی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کی بار الہ، اگر تو میں اپنی بڑائی یا دنیا کی طلب کے لیے لڑ رہا ہوں، میں یا میرا لشکر ملک کے لالچ میں، فتوحات کے لالچ میں، غنیمت کے لالچ میں، شہرت کے لالچ میں کسی غرض سے لڑ رہے ہیں تو ہمارا غرق دریا ہونا بہتر ہے. اور اگر ہم خلوص سے صرف تیری عظمت کے لیے لڑ رہے ہیں، تیری رضا کے لیے لڑ رہے ہیں، تو دریا بھی تو تیری مخلوق ہے، یہ ہمارا راستہ کیوں روکے؟ اسے کہہ دے ہمارا راستہ چھوڑے. آپ نے حکم دیا سارے لشکر کو ایک ہی بار دریا میں ڈالو. اب اس میں گھوڑ سوار بھی تھے، شتر سوار بھی تھے، سامان رسد و رسائد کے لدے ہوئے اونٹ بھی تھے، فالتو جو اسلحہ تھا اس کے لدے ہوئے پورا لشکر تھا اور بے شمار لوگ بھی تھے. سارا لشکر جب دریا میں گھسا تو ایک وہ آگے سے بند لگ گیا پانی کو اور پانی اور بہہ نکلا کناروں سے باہر کی طرف. ایرانی بھاگ رہے تھے، جو مامور تھے دریا کے اس کنارے پر دفاع کرنے کے لیے، وہ بھاگ رہے تھے اور چلا رہے تھے دیواں آمدن دیواں آمدن، کہ یہ تو کوئی جناتی فوج ہے، دیو ہیں، انہیں نہ کوئی پانی روکتا ہے نہ کوئی چیز. اور ایسے بھاگے کہ مسلمانوں کے پار اترنے تک قصر ابیض خالی ہو چکا تھا، حالانکہ پوری فوج اس کے پاس تھی. اور یزگرد جب وہاں سے بھاگا تو مورخ لکھتے ہیں کہ 22,000 تو صرف خدام اس کے ساتھ تھے جو شاہی محل میں کام کرتے تھے، فراش، باورچی، لباس بدلانے والے، کپڑے دھونے والے، صفائی والے. 22,000 تو صرف وہ خادم تھے جو اس محل میں کام کرتے تھے. اور لشکر بھی تھا، لیکن بادشاہ بھی بھاگا اور لشکر بھی بھاگ گیا. اور قصر ابیض کے بلند ترین گنبد پر چڑھ کر مسلمانوں نے جمعے کی نماز کے لیے اذان کہی. دریا کے پار اترے تو آپ نے پوچھا کہ سارا لشکر صحیح سلامت اتر گیا؟ جی صحیح اتر گیا. سب کا سامان صحیح ہے؟ تو ایک شتر سوار نے کہا ایک لکڑی کا پیالہ وہ سانڈنی کے ساتھ باندھ کر رکھتے تھے، جس میں پانی بھی پیتے تھے، سانڈنی کا دودھ بھی نکال کر استعمال کرتے تھے. لکڑی کا پیالہ ہوتا تو اسے کنڈا لگا ہوا تھا، تسمہ ہوتا تھا اس سواری کے پالان کے ساتھ وہاں. اس نے کہا جی وہ میرا پیالہ ایک دریا میں رہ گیا ہے. دریا کی لہر آئی اور اس نے پیالہ باہر پھینک دیا کہ خود چھوڑ کر جا رہے وہ اپنا لے جاؤ. بات کیا تھی؟ والذین جاہدوا فینا، جو مجاہدہ یا محنت میری طلب میں کرتے ہیں. اب اس فی میں جہاں خطا آئے گی وہاں صلہ مشکوک ہو جائے گا. لہذا اپنی ساری محنت کو بنیادی طور پر اسے صرف اللہ کے لیے رکھیے. اپنی ضرورتیں اس کے سامنے رکھیے، وہ خود پوری کرے گا. اور وہ کر رہا ہے، وہ ان کی بھی کر رہا ہے جو اسے نہیں مانتے، وہ ان کی بھی کر رہا ہے جو اس کے نبی کو نہیں مانتے، وہ ان کی بھی کر رہا ہے جو اس کی کتاب کو نہیں مانتے. رزق بھی دے رہا ہے، صحتیں بھی دے رکھی ہیں، حکومتیں بھی دے رکھی ہیں، دولت بھی دے رکھی ہے. ہر ایک کا رزق مقدر ہے. اور جس طرح موت تلاش کرتی ہے نا بندے کو، بندہ چھپ نہیں سکتا، اسی طرح اس کا رزق بھی اسے تلاش کرتا ہے.
الا وان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها، کوئی متنفس اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اپنے حصے کا دانہ پانی اور اپنے حصے کی ہوا سانس میں لے نہیں لیتا. حتى تستكمل رزقها، جب تک اپنا رزق پورا نہیں کر لیتا کوئی نہیں مرتا، ہر کو اپنا حصہ لے کے جاتا. کوئی بندہ کسی کو روزی دینے کے قابل نہیں ہے، یہ اس کا کام ہے، وہ رب العالمین ہے. اگر کسی کے پاس 2 4 10 مہمان آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزی تو وہ اپنی کھاتے ہیں، اس کے خان سے کھاتے ہیں. اللہ نے اسے یہ عزت بخشی کہ دی تو رب نے، نام اس کا ہو گیا، ثواب اس کو مل گیا. سو میرے بھائی، جہاں آپ محنت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، وہاں یہ خیال بھی رکھیں کہ منت منے کہ خدمت سلطان میں کنی، منت زیہو بداں کے بخدمت گزاشتت. احسان نہ جتا کہ تو بادشاہ کی خدمت کر رہا ہے، احسان بادشاہ کا ہے کہ تجھ سے خدمت لے رہا ہے. یہ اس کا کرم ہے کہ تجھ سے خدمت لے رہا ہے. اسے کیا ضرورت ہے تیری؟ تو مہربانی نہ کر. بڑا ہونا اللہ کو زیب دیتا ہے، بندہ کوئی بڑا نہیں ہے. ہمارے ہاں پیری مریدی نہیں، استاد اور شاگرد ہیں، اور ہم حضرت رحمۃ اللہ کو ہمیشہ استاد ہی کہا کرتے تھے کہ استاد تشریف لائے، استاد تشریف لے جا رہے ہیں، استادوں نے یہ فرمایا. یہی طریقہ ہوتا تھا ہمارا. یہ پرانے ساتھی سارے جانتے ہیں، جب بھی حضرت رحمۃ اللہ کی بات ہوتی تو ہم یہ عرض کرتے تھے کہ استادوں نے یہ فرمایا، استادوں نے یہ حکم دیا، ہم استادوں کے سے ملنے جا رہے ہیں، استادوں کے پاس سے آ رہے ہیں. یہی طریقہ ہوتا تھا، اور یہی طریقہ آج بھی ہے. یہاں پیری مریدی یا وہ ہاتھ چومنا اور گھٹنے چھونا اور یہ ساری باتیں خرافات ہیں. بات صرف یہ ہے کہ ایک بندے کو اللہ نے توفیق دی، وہ آپ کو سکھا رہا ہے، آپ اپنی پوری توجہ سے وہ حاصل کریں، اس پہ قائم رہیں، اسے بانٹیں، اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچائیں، اور اللہ کرے ایک ایسی قوت بن جائے جو حق و انصاف کا ساتھ دے، جو ظلم کے خلاف صف آ رہا ہو، جو نفرتیں مٹا کر محبتیں بانٹ سکے، اور جو اللہ کی کائنات میں اللہ کی حاکمیت قائم کرنے کی کوشش کرے. وہ جس طرح ہجرت کا اصول حضور نے فرمایا کہ جو اللہ کے لیے گھر سے نکل پڑا، نکلتے ہی موت آ گئی پھر بھی اس کا ہجرت کا ثواب ہے. جو جہاد کے لیے نکل پڑا، راستے میں موت آ گئی، اس کا جہاد کا ثواب ہے. اب جو اس ارادے سے اللہ اللہ کر رہا ہے کہ وہ ظلم کے خلاف اور عدل کے حق میں، نفرتوں کے خلاف اور محبت کے حق میں اللہ کی راہ میں کام آئے، وہ موقع اسے ملے یا پہلے موت آ جائے، وہ تو اس اجر کا مستحق ہو گیا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کے حال پر نظر رکھیں اور اس میں خلوص کی نعمت کو قائم رکھیں. اللہ کریم ہم سب کی خطائیں معاف فرمائے، ہمیں خلوص نیت، خلوص قلب اور للہیت اور اپنی طلب عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب